سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک مشہور بازار ہوا کرتا تھا۔ دور دور سے لوگ وہاں تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ ہر وقت وہاں مختلف ممالک کے تجارتی قافلوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک ایسے ہی مصروف دن میں بازار کے ایک کونے میں 4 افراد اکٹھے ہو گئے۔ وہ چاروں غلام تھے اور ایران، ترکی، روم اور سرزمین عرب سے آنے والے قافلوں کے ساتھ آئے تھے، لہٰذا ان کی زبانیں بھی مختلف تھیں، مگر نہ جانے کیسے ان کے درمیان دوستی ہو گئی۔ وہ چاروں ایک جگہ بیٹھے ابھی ایک دوسرے کو اپنی اپنی بات سمجھا ہی رہے تھے کہ کسی نے ان غلاموں کو دیکھ کر انہیں 1 درہم دیا۔ ابھی تک تو سب صحیح چل رہا تھا، مگر دولت نے آتے ہی ان کے درمیان تنازع شروع کر دیا کہ اس درہم سے کیا خریدا جائے۔ ایرانی کہہ رہا تھا کہ اس درہم سے انگور خرید کر کھاتے ہیں، عربی کہہ رہا تھا نہیں انب کھائیں گے، رومی نے اس تحفیل کھانے کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ ترک کوزم کھانا چاہتا تھا۔ وہ چاروں کسی بھی بات پر اتفاق نہ کر سکے اور جھگڑا بڑھتا ہی چلا گیا۔ ان کی اونچی اونچی آوازیں سن کر ایک شخص ان کے پاس آیا جو وہیں کا رہنے والا تھا اور مختلف زبانیں جانتا تھا۔ وہ شخص ان چاروں غلاموں کا مسئلہ سمجھ گیا۔ اس نے ان غلاموں سے درہم لیا اور ایک پھل والی دکان پر چلا گیا اور وہاں سے انگور خریدے اور انہیں لا کر دیے۔ اصل میں وہ چاروں ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہے تھے۔ عربی، رومن اور ترک زبان میں انب، استفل اور اوزم انگور کو ہی کہا جاتا ہے۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش نہ کی، بلکہ اپنی اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ حالانکہ لڑائی ختم کرنے کے لیے اگر وہ سب اپنی اپنی ضد چھوڑ دیتے تو آنے تب بھی انگور ہی تھے۔ اب جب انگور یعنی انب، استفل اور اوزم اپنے سامنے دیکھے تو خوشی سے کھانے لگے، اور ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی ضد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مسئلہ کبھی نیت کا نہیں ہوتا، مسئلہ اکثر سمجھنے کا ہوتا ہے۔ اگر بات نہ بنے تو شاید ہمیں بولنے سے زیادہ سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔